اگرچہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم کی بنیادی ذمہ داری ریاست اور اس سے جڑے اداروں کی بنتی ہے کہ وہ ہر فرد کے تعلیم کے حق کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ اس پر عمل درآمد کے عمل کو یقینی بھی بنائے۔ پاکستان میں کئی بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو اول پرائمری تعلیم سے ہی محروم ہیں اور اس کی مالی وجوہات سمیت دیگر سیاسی، سماجی اور انتظامی وجوہات بھی ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں بھی بے شمار بچے اور بچیاں محض مالی وسائل نہ ہونے کے باعث اعلیٰ تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے تعلیم اور کمرشلزم کے دور میں ہمیں بچوں اور بچیوں کے اعلیٰ تعلیم کے مواقع محدود نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بچے اور بچیاں گریجویشن یا ماسٹرز کی تعلیم کو مکمل کرنے کی بجائے روزگار کی تلاش میں سرگرداں ہو کر اپنے خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کئی ہونہار بچے اور بچیاں ایسی موجود ہوتی ہیں جو واقعی آگے پڑھنا چاہتی ہیں، مگر مالی وسائل کی کمی ان کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک زمانے میں سرکاری تعلیمی اداروں یعنی کالج اور یونیورسٹیوں کی سطح پر تعلیمی فیس بہت کم ہوتی تھی، مگر اب سرکاری اداروں کی سیمسٹر پر مبنی فیسوں کا جائزہ لیں تو اس میں بھی ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، جو عملی طور پر نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے جڑا ادارہ ہے، نے طلبہ و طالبات کو تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر اسکالرشپ پروگرام تعلیم ممکن کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کا مقصد محض طلبہ و طالبات کو ماہانہ اسکالرشپ دینا ہی مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کا اہم مقصد اسکالرشپ کے ساتھ ان میں تربیت کے زیادہ سے زیادہ مواقع کی فراہمی کو یقینی بنانا اور جو پروفیشنل کام میں ان کو ماہرانہ بنیاد پر صلاحیتیں درکار ہیں ان کو یقینی بنانا ہے۔ یہ ایک منفرد پروگرام ہے جس سے ایک طرف طلبہ و طالبات کی تعلیمی میدان میں تعلیمی ضرورت پوری ہوتی ہے، وہیں ان کو عملی بنیادوں پر بہت سی مہارتوں کو سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اس پروگرام میں مختلف شعبہ جات کے بڑے بڑے نام اور ماہرین طلبہ و طالبات کو مختلف تعلیمی یا تربیتی سیشن کے دوران مختلف صلاحیتوں کو سکھاتے بھی ہیں اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی دیتے ہیں۔ یہ ماہرین اپنے اپنے تجربوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مختلف طالب علموں کو ایک بہتر اور پروفیشنل طالب علموں کے طور پر تیار کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس تربیتی عمل کے دوران ان کو جہاں اجتماعی تربیت دی جاتی ہے، وہیں ان کو انفرادی سطح پر بھی مختلف سیشن میں ان میں پائے جانے والے بہت سے سوالات اور اپنے مستقبل کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا بہتر حل بھی دیا جاتا ہے۔ ان تربیتی سیشن میں بولنے، لکھنے اور سیکھنے کی مہارتیں، تنازعات سے کیسے نمٹا جاتا ہے اور اپنے اندر ایسی کون سی صلاحیتوں کو پیدا کرنا چاہیے جو ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں، کیسے یہ بچے اور بچیاں اپنے اندر موجود بہت سی اہم صلاحیتوں کو بنیاد بنا کر معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں، مستقبل کا تعین کیسے کیا جائے، مواقع کی تلاش کیسے ہو اور کیسے خود کو ہم ایک بہتر پروفیشنل کے طور پر پیش کر سکیں۔ ان تربیتی عمل میں سول سروسز کے بہت سے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوتے ہیں۔ وہ بچوں اور بچیوں کو اس انداز سے تربیت فراہم کرتے ہیں جس سے وہ مقابلہ کے امتحانات میں حصہ لے سکیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں اور بچیوں کی مختلف پروفیشن کے تناظر میں گروپ بندی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ انہی صلاحیتوں کو سیکھ سکیں جو ان کے لیے مستقبل کی ضرورت بنتے ہیں۔ اس تعلیم